نمبر 56، داڑھی منڈوانا۔ بسا اوقات یہ بھی انسان کے لیے عذاب قبر کا ایک ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے اللہ کے نافرمانوں کا عبرتناک انجام، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ دو ساتھی تھے جو پشاور سے ایک ٹرک چلاتے ہوئے افغانستان جا رہے تھے، دونوں ہی ڈرائیور تھے۔ راستے میں سفر کرتے ہوئے چلتے چلتے ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایکسیڈنٹ میں اتفاق سے دونوں ہی حادثے میں مر گئے۔ اب انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا عطا پتہ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے کہ ان کی لاشوں کو پہنچایا جائے، تو ان کے جیب میں اتفاق سے کوئی شناختی کارڈ، کوئی رابطہ نمبر نہ ملا۔ تو انہوں نے سوچا کہ کہیں لاشیں خراب نہ ہو جائیں، تو ایک جگہ ان کو دفنا دیا گیا۔ دفنانے کے بعد وہ خبر چلا دی گئی، اخبارات میں آ گئی، میڈیا پر آ گئی کہ اس طرح دو آدمیوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، فلاں گاڑی کا نمبر ہے، فلاں جگہ ان کی لاشیں دفنائی گئی، اور اگر یہ کسی کے عزیز و اقارب ہیں تو وہ ان کی لاشوں کو آ کر وہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ چند دنوں میں ان کے جو عزیز و اقارب تھے وہ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا ہم یہ لاشیں یہاں سے اپنے آبائی قبرستان لے کے جائیں گے۔ اب انہوں نے ایک قبر کو کھولا تو اس کے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی تھی، نیک صالح آدمی تھا، تو اس کی قبر بڑی ہی بارونق تھی اور قبر میں وہ اچھی حالت پہ تھا، اچھی حیت پہ تھا۔ دوسری قبر جب کھودی گئی تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک اژدہا تھا جو اس کی تھوڑی کے ساتھ چپکا ہوا تھا، اور اس نے اس کو پکڑ کے کھینچ رہا تھا، جس سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوئی تھی۔ تو جو لوگ حاضرین تھے وہ کہتے ہم سمجھ گئے کہ شاید اسے جو سزا اللہ نے دی ہو وہ اس وجہ سے دی ہو کہ اس نے زندگی بھر سنت کو اپنے چہرے پر نہیں سجایا۔ دیکھیں یہ سنت، یہ داڑھی ایسی چیز ہے جو قبر میں بھی ساتھ جاتی ہے، باقی تو ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی۔ ہمارا مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، ہمارے پاس لباس ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، ساز و سامان ہے، یہ سارا یہیں رہ گیا، لیکن پیغمبر کی جو سنت ہے یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ قبر سے نکلیں گے ہمارے ساتھ ہوگی، حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ ہوگی، اور کچھ نہیں تو ہم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ سکیں گے یا رسول اللہ ہم کمزور تھے، کوئی نیک اعمال نہ کر سکے، زندگی گناہوں میں، فسق و فجور میں گزر گئی، لیکن ہمیں آپ کا چہرہ اور آپ کی سنت بڑی عزیز تھی، ہم نے آپ کی سنت کی لاج رکھی اور اسے اپنے چہرے پہ سجایا، تو شاید ممکن ہے یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے انسان اس سنت کا اہتمام کرے، اور اگر وہ داڑھی کٹواتا ہے تو یہ ایسا گناہ ہے جو مسلسل گناہ ہے۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، جس وقت تک پی رہا ہے اس وقت تک گناہ ہے، چوری کرتا ہے جس وقت کر رہا ہے اس وقت کا گناہ ہے، داڑھی منڈوانا، پانچے لٹکانا، یہ گویا مستقل ایک گناہ ہے، ہر وقت آدمی گناہ میں مبتلا ہے، جتنی دیر وہ اس میں ہے اتنی دیر وہ گناہ میں رہتا ہے۔ اس لیے یہ ایسے گناہ ہیں جو بے لذت ہیں۔ ایک تو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو کوئی عارضی لذت ملتی ہے، شراب پی رہا ہے کوئی عارضی لذت لے رہا ہے، معاذ اللہ زنا کر رہا ہے کوئی عارضی لذت لے رہا ہے، لیکن یہ گناہ ایسے جس میں کوئی عارضی لذت بھی نہیں ہے، گناہ بے لذت، فائدہ بھی کوئی نہیں اور نقصان بھی ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے۔ نمبر 57، ٹی وی، موبائل اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرنا۔ بسا اوقات یہ جو آلات ہیں جب انسان ان کا غلط استعمال کرتا ہے اور منفی استعمال کرتا ہے تو یہی منفی استعمال اس کے لیے عذاب قبر کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں۔ اردو کی ایک کتاب ہے ٹی وی اور عذاب قبر، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، بابرکت مہینہ، آخری عشرہ چل رہا تھا۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی کچھ مہمان آنے والے ہیں، تم میرے ساتھ افطاری میں میرے ساتھ تعاون کرو۔ اب بار بار جب بلایا تو بیٹی تنگ ہو گئی، اور عموماً جو افطاری کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ہوتا ہے، ایسے بابرکت وقت میں کوئی نہ کوئی ایسے غلیظ پروگرامات آ رہے ہوتے ہیں جس سے نوجوان نسل اس میں لگ جاتی ہے اور اپنے اس قیمتی وقت کو وہ ضائع کر دیتی۔ تو اسی طرح کا ایک پروگرام ٹیلی ویژن پہ چل رہا تھا۔ جب ماں نے بارہا آواز دی تو بیٹی تنگ آ گئی اور اس نے وہ اپنا ٹیلی ویژن اٹھایا، اوپر کے کمرے میں چلی گئی اور وہ مسلسل دیکھتی رہی۔ ماں آواز دیتی رہی بیٹی آؤ افطاری کا وقت قریب ہے، اس نے گانے کی آواز تیز کی اور وہ اسی پروگرام کو دیکھ رہی۔ دروازہ اندر سے اس نے بند کر دیا، بار بار جب اس نے پکارا کوئی جواب آگے سے نہ آیا، ماں نے افطاری شروع کر دی، باقیوں نے بھی کر دی، بھائیوں نے اور اسی طرح اس لڑکی کے دیگر بہنوں نے بھی۔ جب افطاری بھی ہو گئی اور وہ نہ آئی تو کہا جا کر دیکھتے ہیں آخر اتنی دیر گزر گئی کیوں نہیں آ رہی۔ تو باپ اور بھائی غصے میں تھے، دروازے پہ زور زور سے دستک دی لیکن اس نے جواب نہ دیا۔ دروازے کو دستک دی، اس نے دروازہ نہ کھولا۔
آخر انہوں نے دروازہ جب توڑا اور اندر گئے تو دیکھا وہ مری ہوئی ہے اور لاش ٹیلی ویژن کے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ لاش اٹھتی نہیں تھی، تو اب وہ لاش اٹھاتے تو اتنی بھاری ہو گئی، نہیں اٹھتی۔ کسی نے کہا ٹیلی ویژن اٹھاؤ، ٹیلی ویژن اٹھایا تو لاش اٹھ گئی۔ اب وہ رکھتے ہیں تو لاش نہیں اٹھتی، وہ اٹھاتے ہیں تو لاش اٹھتی ہے۔ چنانچہ جب اس کو غسل کے لیے لے کر جا رہے تو آگے آگے ٹیلی ویژن ہے، پیچھے پیچھے اس کی لاش ہے۔ پھر اس کو غسل دیا، جنازے کے لیے لے کے جا رہے ہیں تو لاش نہیں اٹھتی، اب آگے ٹیلی ویژن ہے اور پیچھے اس کی لاش ہے، یہاں تک کہ اس کو جنازے کے لیے لے کر گئے۔ جنازہ ہو گیا، قبرستان لے کے جاتے ہیں تو لاش نہیں جاتی، اب آگے ٹیلی ویژن ہے، پیچھے اس کی لاش ہے، قبرستان پہنچے اور جب قبر میں اس کو رکھا، ٹیلی ویژن لانے لگے تو لاش باہر آ گئی۔ دوبارہ دفنایا، پھر لانے لگے، پھر لاش باہر آ گئی۔ سب نے کہا لگتا ہے اس کو ساتھ دفنانا ہوگا، تو ٹیلی ویژن کو ساتھ قبر میں رکھ کر اس کو دفنایا گیا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسے واقعات رونما کر کے ایک عبرت کے لیے کہ انسان عبرت حاصل کرے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ اذان شعائر میں سے، اور ایک والدہ کی نافرمانی کرنا، شاعر اللہ کی نافرمانی کرنا، اس کے مقابلے میں فحاشی اور یعنی بے حیائی کو ترجیح دینا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بسا اوقات عذاب میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان شاعر کا احترام کرے، اپنی زندگی جو گزارے نیک اعمال میں گزارے۔ زندگی جیسی ہوتی ہے ویسی موت آتی ہے، اس نے زندگی چونکہ اسی طرح ناچ گانے اور پروگرامات میں گزاری تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو موت بھی اسی طرح دے دی۔ ڈاکٹر نور احمد نور کی ایک کتاب ہے، موت اور عذاب قبر کے عبرتناک مناظر اور واقعات۔ ڈاکٹر نور احمد نور یہ کافی عرصہ ڈاکٹر رہے ہیں، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا کہ میرے سامنے 100 سے زیادہ میتیں ہوئی ہیں، تو چونکہ 40 سال تک رہے تو کہا 100 سے زیادہ لوگ میرے سامنے مرے، اور وہ 100 کہتے ہیں وہ مسلمان، لیکن ان 100 میں سے 3 آدمیوں نے کلمہ پڑھا ہے، 97 نے کلمہ نہیں پڑھا۔ 100 مسلمان میری آنکھوں کے سامنے مرے ہیں۔ ڈاکٹر نور احمد نور لکھتے ہیں کہ ان میں سے میں نے دیکھا کہ صرف 3 آدمیوں نے کلمہ پڑھا، باقی نے نہیں پڑھا۔ اس نے اس کتاب میں بہت سے واقعات لکھے، کہا کہ ایک شخص تھا، اس کی زندگی ساری زندگی بھینسوں میں گزر گئی، عبادت سے نماز سے دور تھا، آخری وقت تھا تو زبان پہ یہی تھا فلاں بھینس کے آگے یہ چارہ ڈالو، فلاں بھینس کو پانی پلاؤ، فلاں کو یہ چارہ دو، فلاں کو یہ دو، اپنے غلاموں نوکروں کو آواز دے رہا ہے، اور یہی جملہ کہتے کہتے مر گیا۔ زندگی اس عمل میں گزری تو موت کے وقت اللہ نے وہی بات اس کی زبان پہ جاری کر دی۔ ایک واقعہ ڈاکٹر نور احمد نور لکھتے ہیں، ایک وکیل تھا، کہا جب اس کو لایا گیا تو اس کی موت کا میرے سامنے ہوئی، اور آخری وقت میں اس کی زبان پہ تھا کہ شفع نمبر 2 کا معاملہ کدھر ہے، شفع نمبر 3 والے کہاں ہیں، وہ شفع نمبر 6 کا جو وہ شخص ہے اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ تو وہی جو اس نے مقدمات اپنی زندگی میں لیے تھے، تو یہ زیادہ تر زمینوں اور شفوں کے مقدمے لیتا تھا، تو آخری وقت میں یہی بات زبان پہ تھی اور یہ کہتے کہتے مر گیا، کلمے سے محروم رہا۔ تو انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ویسی ہی چیزیں موت کے وقت اس کے سامنے لے آتا ہے، زبان پہ وہی جاری ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے الکبائر میں لکھا، ایک شخص کی ساری زندگی گزری تھی وہ جوا کھیلتا تھا، موت کے وقت بھی زبان پر یہی تھا فلاں فلاں کو بلاؤ کہ ہم جوا کھیلیں، یہی جملہ کہتے کہتے مر گیا۔ ایک شخص کی زندگی شراب پینے میں گزر گئی تو موت کے وقت یہی بات تھی کہ فلاں شراب لے کر آؤ، میں بھی پیوں، دوسرے کو بھی پلاؤ، فلاں فلاں کو بلاؤ اور وہ پیے، اور یہی جملہ کہتے کہتے مر گیا۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے۔ نمبر 58، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا اور ان کے اعمال اور افعال کو اچھا سمجھنا۔ غیر مسلموں کے انسان مشابہت اختیار کرے اور ان کے جو افعال ہیں، اعمال ہیں، ان کو اچھا سمجھے، بسا اوقات یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں ایک واقعہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ وہاں ایک تاجر تھے شیخ دہان، انہوں نے واقعہ سنایا کہ مکہ میں ایک عالم کا انتقال ہوا، اب اس کی ایک جگہ تدفین ہو گئی، تو کچھ عرصے کے بعد چونکہ وہاں ہوتا یہ ہے کہ قبرستان میں جگہ کم ہے، تو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ قبر کھودتے ہیں، اگر لاش صحیح سالم ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو اس میں دوسرے مردے کو دفنا دیتے ہیں۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب قبر کھودی گئی تو جس میں ایک عالم کو دفنایا گیا تھا، وہاں دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی،
اور وہ لڑکی فرانس کی رہنے والی تھی۔ تو جو لوگ وہاں موجود تھے، وہاں فرانس کا ایک شخص بھی تھا، تو وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس نے جو لڑکی کی لاش کو دیکھا تو پہچان لیا۔ اس نے کہا یہ تو فرانس کی فلاں لڑکی ہے اور یہ مسلمان ہو گئی تھی، اور یہ میرے پاس آ کر مجھ سے اسلامیات، قرآن کا ترجمہ، حدیث مجھ سے پڑھتی تھی، اور میں اس کو چھپکے سے پڑھایا کرتا تھا۔ بڑی نیک لڑکی تھی، ایمان لے کر آئی، پردے میں اس نے زندگی گزاری۔ اب لوگوں کو بات سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا اس کی تدفین تو وہاں ہوئی تھی فرانس میں، تو یہ لاش یہاں کیسے آ گئی، اور اس عالم کی لاش کہاں گئی؟ تو جو لوگ پہلے جنازے میں بھی شریک تھے انہوں نے کہا یہاں تو ہم نے فلاں عالم کو دفنایا تھا۔ تو اب یہ بات سمجھ نہ آئی کہ وہ لاش کہاں گئی اور یہ فرانس کی لاش یہاں کیسے منتقل ہو گئی۔ تو لوگوں نے اس شخص سے کہا جب تو فرانس واپس جائے گا تو جس جگہ تو نے اس لڑکی کی تدفین کی تھی تو وہاں تھوڑی سی قبر کھول کے دیکھنا کہ وہ لاش وہاں یہ لڑکی کی ہے یا نہیں، اور وہاں اگر کسی اور کی لاش ہے تو ہمیں بتانا۔ اب اس عالم کا جو ایک قریبی رشتہ دار تھا یہ بھی اس کے ساتھ گیا کہ یار وہ ہمارے عالم کی لاش کہاں چلی گئی۔ وہاں پہنچے، انہوں نے قبر کو ایک جانب سے تھوڑا سا کھولا تو دیکھا واقعی وہی عالم جس کو مکہ میں دفنایا تھا اس کی یہ لاش فرانس منتقل ہوئی ہے اس قبر میں، اور اس لڑکی کی لاش یہاں منتقل ہوئی۔ اس لڑکی کو تو وہاں انہوں نے دفنایا تھا ماں باپ نے عیسائیوں کے قبرستان میں، یہ خفیہ طور پہ مسلمان ہوئی تھی، ماں باپ سے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا، وہ اس پہ ظلم کرتے تھے، ایمان نہیں لانے دیتے تھے، لیکن یہ لڑکی چھپکے سے ایمان لے کر آ گئی تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے والدین نے اس کو، وہ عیسائی مذہب پر تھے، تو عیسائیوں کے قبرستان میں دفنایا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہ لاش وہاں پر اس عالم کی ہے، اب اس لڑکی کی لاش یہاں منتقل ہوئی ہے، تو ماجرا سمجھ نہ آیا یہاں کی لاش وہاں کیسے گئی، وہاں کی لاش یہاں کیسے منتقل ہوئی۔ تو کہا ایسا کرتے ہیں اس عالم کی بیوی سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ بیوی اپنے شوہر کے بارے میں زیادہ واقف ہوتی ہے، اسے پتہ ہوگا کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ بیوی کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تمہارے شوہر کی لاش وہاں چلی گئی، کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان تھا، عیسائیوں کے قبرستان میں اس کی لاش۔ اس کی بیوی نے کہا اور تو کوئی بات نہیں، میرا شوہر اچھا تھا، نیک بھی تھا، لیکن ایک بات تھی کہ جب بھی وہ مجھ سے جماع کرتا، مباشرت کرتا، تو وہ کہتا تھا کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے، اس میں غسل کرنے کا حکم ہے۔ عیسائیوں کا مذہب ٹھیک ہے اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس میں غسل کا حکم نہیں ہے، یعنی آدمی اپنی گھر والی سے ملاپ کرے تو اس پہ غسل لازم نہیں ہوتا، تو مجھے ان کا یہ مذہب پسند ہے۔ تو اس نے عیسائیوں کے اس حکم کو پسند کیا، اسلام کے اس حکم کو ناپسند کیا، تو گویا یہ استحسان کفر تھا، کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، اسلام کے حکم کو قبیح سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو عذاب دیا کہ جس کو تم اچھا سمجھ رہے ہو اس کے قبرستان میں اس کی لاش منتقل کر دی، اور جس لڑکی نے ایمان لایا اخلاص کے ساتھ اللہ نے اس کی لاش کو مکہ کے قبرستان میں منتقل کر دیا۔ تو واقعہ سنانے کا میرا مقصد یہ تھا، اس لیے انسان غیروں کی ایسی مشابہت اختیار کرنا کہ ان کے احکامات کو اسلام پہ انسان ترجیح دے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نمبر 59، ڈاکہ ڈالنا اور چوری کرنا۔ یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان عذاب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نافرمانوں کا عبرتناک انجام، اس کتاب میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ڈیرہ غازی خان کے اندر ایک شخص تھا کہ جس کی زندگی ڈاکہ میں اور چوری میں گزرتی تھی۔ لوگ منع بھی کرتے لیکن وہ باز نہ آتا، چوری کرتا رہا۔ جب اس کا انتقال ہوا، جیسے ہی اس کی تدفین کی، قبر میں رکھا تھا کہ انہوں نے دیکھا دائیں بائیں سے کہیں اژدہے نکلے اور اس کی لاش کے ساتھ، پوری لاش کے ساتھ چپک گئے اور اس کے جسم کے ساتھ لپٹ گئے۔ انہوں نے پتھر مار کے ہٹانے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹے۔ کسی نے کہا جلدی سے قبر بند کرو کہیں دیگر لوگ اس کے لپیٹ میں نہ آ جائیں، تو کہا ہم نے قبر کے اوپر جلدی سے اوپر سے چند اوپر سلپیں رکھیں اور مٹی ڈالی اور ہم لوگ آ گئے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی ایک ایسا گناہ ہے کہ دوسروں کے مال پہ قابض ہونا، چوری کرنا اور ڈکیتی کرنا، دوسروں کے مال کو ناحق لینا، تو یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 60، حرام کے مال سے سخاوت کرنا۔ ایک آدمی حرام کا پیسہ جمع کرتا ہے، اب اس حرام کے پیسے پر وہ سخاوت کرتا ہے، حج عمرے پہ جا رہا ہے، یتیم بچیوں کی شادیاں کروا رہا ہے، مسجد مدرسے میں خرچ کر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، لیکن مال حرام کا ہے، تو ایسا حرام مال تو اللہ اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔
اردو کی کتاب ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کے صفحہ 547 پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا، بظاہر نیکوکار تھا، صوم و صلات کا بھی پابند تھا، یتیم بچیوں کی شادیاں بھی کرواتا تھا، کوئی اس کو تکلیف میں نظر آئے تو تعاون بھی کرتا تھا۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور اس کو دفنانے لگے، جیسے قبر میں رکھنے لگے تو قبر اوپر سے یکایک بند ہو گئی، لاش اندر نہیں جا رہی تھی۔ دوسری جگہ قبر کھودی گئی تو وہ بھی اوپر سے یوں بند ہو گئی، لاش اندر نہیں جا رہی۔ تیسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی یہی حالت پیش آئی۔ انہیں بات سمجھ نہ آئی کہ معاملہ کیا ہے۔ پھر ایک جگہ قبر کھود کر لاش کو زبردستی اندر رکھ دیا۔ اب کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا، جب قبر اوپر سے ہم نے بند کی تو قبر میں دراڑیں پڑ گئی اور آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، اور ہمیں محسوس ہو رہا تھا اس کی وجہ سے ارد گرد کی جگہ نہایت گرم ہو گئی تھی، اور حرارت اور گرمی اتنی تھی کوئی آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو لوگ وہاں سے نکلے۔ اب وہ سوچنے لگے آدمی تو نیک تھا، تو یہ شاید عذاب میں کس وجہ سے مبتلا ہوا۔ تو بعد میں بات پتہ چلی کہ یہ سرکاری محکمے میں ملازمت کرتا تھا، لیکن اس کو رشوت کی لت پڑ گئی تھی، اور یہ جو معاملہ کرتا رشوت کا کرتا۔ جب تک یہ پیسے نہیں لیتا، رشوت نہیں لیتا، کوئی کام نہیں کرتا تھا، تو اس نے زندگی رشوت میں گزاری، حرام میں گزاری، اور اس حرام سے یہ یتیم بچیوں کی شادیاں کرواتا اور خرچ کرتا۔ تو اللہ تو حرام مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا، اسی وجہ سے اللہ نے اس کو عذاب قبر میں مبتلا کر دیا۔ اس لیے انسان حرام سے اپنے آپ کو بچائے، جو رزق حلال ہو اس میں اللہ کے نام پہ اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق دیتا رہے۔ نمبر 61، قادیانیت کو قبول کرنا۔ عذاب قبر کا ایک سبب ہوتا ہے قادیانی بننا، کہ معاذ اللہ اگر کوئی آدمی قادیانی بنتا ہے، یعنی قادیانی اس کو کہتے ہیں جو غلام احمد قادیانی بدبخت ملعون دجال کذاب پر ایمان لائے، اس کو نبی مانے، تو ایسا شخص کافر ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نیا رسول نہیں آئے گا، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ آپ کے بعد کرے گا وہ جھوٹا اور کذاب ہے۔ اس کو اگر کوئی مسلمان مانے گا، ایمان لائے گا، تو وہ بھی کافر ہوگا۔ تو یہ قادیانی چونکہ کافر ہیں تو وہ بھی اسی طرح کا تھا، اور وہ اپنے قادیانیت کی تبلیغ کرتا تھا، لوگوں کو بھی اس کا درس دیتا، لوگوں کو قادیانیت کی طرف بلاتا۔ تو یہ تحصیل تونسا ضلع ڈیرہ غازی خان میں امیر من نامی شخص تھا، اس نام سے یہ مشہور تھا، لوگوں کو دولت پیسہ دے کر قادیانی بناتا تھا۔ جب یہ مر گیا تو قادیانیوں نے مسلمانوں کی ایک کچی مسجد تھی، اس میں اس کو دفنا دیا۔ اب جب یہ بات پھیلی تو ارد گرد کے لوگوں کو کہ مسلمانوں کی مسجد کے اطراف میں دفنایا، تو انہوں نے احتجاج شروع کیا کہ اس کی لاش کو نکالو۔ لیکن چونکہ یہ بڑے اثر رسوخ والا تھا، اس کا خاندان بھی اثر رسوخ والا تھا، انہوں نے لاش نہ نکالی۔ اب اس کے خلاف باقاعدہ احتجاج شروع ہوئے۔ جب احتجاج بہت بڑھ گئے تو وہ مجبور ہو گئے کہ اس کی لاش کو یہاں سے نکالو۔ جب اس کی لاش کو نکالنے لگے، جیسے ہی قبر کھودی گئی تو وہاں چونکہ مسلمان بھی تھے، قادیانی لوگ بھی جمع تھے، جیسے ہی قبر کھودی تو ایک بدبو کا طوفان تھا، ساری جگہ بدبو ہی بدبو تھی، کوئی آدمی قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جسم اس کا پھول گیا تو سوج گیا تھا، جسم سے پیپ اور خون بہہ رہی تھی، اور تعفن بہت تھا۔ لاش کو جلدی سے نکالا اور پھر اس کے گھر کے پاس جگہ خالی تھی، وہاں اس کو دفنا دیا۔ چند دن گزرے تھے، اتنا تعفن تھا کہ باہر کی ساری جگہ بھی بدبودار ہو گئی تھی۔ تعفن صرف قبر کے اندر تک نہیں تھا، باہر بھی محسوس ہوتا تھا، کہیں سے ہوا چلتی تو ہوا میں بھی وہ تعفن اور بدبو تھی۔ تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں اس کو دور کی جگہ پر کسی کنارے پر، نہر کے کنارے پر دفناتے ہیں۔ تو جب دوسری مرتبہ اس کی قبر کو کھولا گیا تو لوگوں نے دیکھا دور دور تک بدبو پھیل گئی۔ اس وقت جو قادیانی موجود تھے انہوں نے اس کی لاش کو اور اس حالت کو دیکھا تو بہت سے قادیانی اسی موقع پر مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے توبہ طائب ہو گئے کہ اس نے زندگی واقعی اس میں گزاری تھی تو اللہ نے اس کو اس وجہ سے یہ عذاب دیا ہوگا۔ تو اس لیے یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے کہ انسان اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ کر اور قادیانیت جیسے باطل مذہب کو قبول کرتا ہے۔ نمبر 62، رشوت لینا۔ رشوت لینا یہ بھی ایک وہ گناہ ہے کہ بسا اوقات انسان اس کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اردو کی کتاب ناقابل فراموش سچے واقعات، اس کے صفحہ 551 پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ راولپنڈی میں ایک شخص تھا، 27 جمادی الاولیٰ 1411 ہجری میں اس پولیس افسر کا انتقال ہوا۔ جب اس کی لاش کو لے کر قبرستان گئے
تو یہ پولیس افسر تھا، جس جگہ اس کو دفنانے کے لیے قبر تیار کی گئی تھی، جیسے یہ لاش لے کر گئے تو وہ قبر ایک دم ٹیڑھی ہو گئی، یعنی اگلی جانب سے اور پچھلی جانب سے یوں سم ٹیڑھی ہے کہ لاش اندر نہیں جاتی تھی۔ تو کسی نے کہا دوسری جگہ قبر کھودو، جلدی سے قبر تیار ہوئی، لاش رکھنے لگے، پھر وہ قبر ایک دم ٹیڑھی ہو گئی، لاش اندر نہیں جا رہی۔ کہا تیسری جگہ کھودو، وہاں کھودی تو پھر قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا کہ آخر بات کیا ہے، جس جگہ ہم قبر تیار کرتے ہیں، لاش رکھتے ہیں تو قبر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہاں ایک عالم موجود تھے، اس نے کہا کہ اس نے زندگی کس میں گزاری؟ کہا پولیس افسر تھا، یہ تو رشوت لیتا تھا، رشوت کے بغیر کوئی معاملہ نہیں کرتا تھا، کسی کا کوئی معاملہ کوئی فیصلہ ہو بغیر رشوت کے نہیں تھا، تو زندگی رشوت میں گزاری، رشوت سے جائیداد مکانات بنائے، تو اللہ نے پھر یہ عبرتناک سزا دی کہ اس کو قبر بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے انسان اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں ایسے شخص پہ لعنت کی گئی ہے کہ جو آدمی رشوت لینے والا ہے۔ نمبر 63، عورت کا بے پردہ رہنا۔ عورت کا بے پردہ رہنا، بے پردگی کی زندگی گزارنا، بے حیائی کی زندگی گزارنا بسا اوقات یہ بھی عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔ ناقابل یقین سچے واقعات کے صفحہ 148 اور 149 پر انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ہمارے علاقے میں ایک نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا، تو کہا ہم اس کے جنازے میں شریک تھے۔ جب اس کی تدفین ہو گئی تو اس کے والد کا کوئی ہینڈ بیگ تھا جس میں اس کے کوئی کاغذات سامان تھا، تو تدفین کے دوران وہ اس سے قبر میں رہ گیا۔ بعد میں اس کو یاد آیا کہ میرا بیگ تو قبر میں رہ گیا۔ اس نے مسئلہ پوچھا تو علماء نے کہا قبر نہ کھولی جائے۔ اس نے کہا بڑے ضروری کاغذات ہیں، تو کہا ایک جانب سے کھول کر نکال دو۔ اب اس نے جو ایک جانب سے قبر کھولی تو اندر کیا دیکھا کہ اس کی جو بیٹی ہے اس کے جو سر کے بال ہیں وہ ٹانگوں سے بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے جسم پر خوفناک اژدہے مسلط ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے جسم کی رنگت بالکل تبدیل ہو گئی۔ باپ نے یہ حالت دیکھی تو ایک دم گھبرا کر اس نے جلدی سے اس کے اوپر وہ رکھا اور دوڑتے ہوئے گھر آیا، اور آ کر اپنی گھر والی سے کہا کہ آخر کیا گناہ ہوگا کہ میں نے اپنی بیٹی کو عذاب قبر میں دیکھا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ میں بھی اس کو منع کرتی تھی کہ فیشن نہ کرو، بے پردگی نہ کرو، لیکن یہ باز نہیں آتی تھی۔ تو پتہ چلا یہ وہ لڑکی تھی کہ جس نے اپنے بال فیشن میں کٹوائے ہوئے تھے، اور یہ پردہ نہیں کرتی تھی، اور بن سنور کر باریک لباس پہن کر گلے میں دوپٹہ ڈال کر بازاروں سے گزرنا اور لوگوں کو گناہ کی دعوت دینا، یہ اس کا کام تھا۔ تو زندگی اس نے اس گناہ میں گزاری تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر قبر کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 64، شاعر اسلام کو گالی دینا۔ شاعر اسلام یعنی اسلام کے اہم اور بڑے احکامات، اسلام کی بڑی نشانیاں، اگر ان کو کبھی کوئی گالی دے، برا بھلا کہے، تو یہ بھی بسا اوقات عذاب قبر کا سبب بنتے ہیں۔ ڈاکٹر نور احمد نور جن کی کتاب کا میں نے تذکرہ کیا کہ موت اور عذاب قبر کے عبرتناک مناظر اور واقعات، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ یہ ڈاکٹر نور احمد لکھتے ہیں کہ قائد اعظم میڈیکل کالج میں شروع میں پرنسپل تھا، وہاں ایک عرصے تک میں رہا۔ ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے مجھے اپنے ایک عزیز کا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا جب اس کا انتقال ہوا تو نزع کی حالت تھی، تو لوگ اس کے قریب تھے اور لوگوں نے اس سے کہا کلمہ پڑھو، تو اس کے سامنے کہا کلمہ پڑھو، تو اس نے کلمے کو گالی دی۔ کلمہ پڑھنے کا کہا گیا، اس نے کلمے کو گالی دے دی۔ تو کہا جب اس کا انتقال ہوا تو جیسے ہم نے قبر میں اس کو رکھا تو تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا وہ قبر بچھوؤں سے بھر گئی، اور وہ اس کے سارے جسم کے ساتھ تھے اور زبان کے ساتھ تھے۔ تو کہا شاید اللہ نے اس کو عذاب اسی وجہ سے دیا۔ تو معلوم ہوا ایک سبب ہے شاعر اللہ کو گالی دینا۔ نمبر 65، مال کا حق ادا نہ کرنا اور زکوٰۃ نہ دینا۔ 65واں سبب ہے مال کا حق ادا نہ کرنا اور اپنے فرض مال کی زکوٰۃ نہ دینا۔ یہ واقعہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات میں بھی ہے، اور اسی طرح ناقابل فراموش سچے واقعات کے صفحہ 222 میں بھی ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو پڑھاتا تھا، لیکن ہر ایک سے چندہ وصول کرتا تھا اپنی پڑھائی کا۔ ماسٹر بھی تھا، کتابیں بھی پڑھاتا، 7 بچوں کو قاعدہ بھی پڑھاتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک بات تھی کہ اس نے ساری زندگی پیسہ جمع کیا، پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیتا، مال کا حق نہیں ادا کرتا،
جہاں سے کچھ ملتا حلال حرام اس کو جمع کر دیتا۔ اب جس جگہ یہ پیسے جمع کرتا تھا اور رکھتا تھا تو کسی کو بتاتا نہیں تھا، مال سے ایسی محبت کہ اس نے شادی بھی نہیں کی کہ بیوی بچوں پہ مال خرچ ہوگا۔ تو اب ایک دفعہ اس کے جو بچے اس سے پڑھتے تھے ان کی نظر پڑ گئی ماسٹر صاحب پر کہ یہ فلاں جگہ پر اس نے اپنے پیسے رکھے۔ اس کے بعد دراہم بھی تھے، چاندی کے روپے بھی تھے، نقدی مال بھی تھا۔ تو ایک دفعہ یہ ماسٹر صاحب کہیں پڑھانے کے لیے چلا گیا تو وہ چابی ان بچوں کے ہاتھ لگ گئی شاگردوں کی۔ وہ شاگرد گئے، دروازہ کھولا اور وہ نکالا، جتنا مال تھا استاذ کا لے لیا۔ اب وہ جتنے پیسے تھے انہوں نے اس سے دعوت تیار کی، مختلف قسم کے کھانے پکائے۔ جب یہ سارے کھانے پک گئے، ماسٹر صاحب آیا تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کی دعوت ہے۔ وہ آئے اور کھانا کھایا تو وہ سوچ رہے تھے کہ اتنے سارے پرتکلف کھانے کس نے بنائے۔ اپنے شاگردوں سے کہنے لگے یہ آج کی دعوت کس کی طرف سے؟ تو شاگردوں نے کہا حضرت یہ سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یعنی آپ کی جوتیوں کی وجہ سے آپ کی برکات ہیں کہ ہم سب کھانا کھا رہے ہیں۔ اس کو پہلے بات سمجھ نہ آئی۔ جب دوسرے بچے نے بھی کہا حضرت آپ کے صدقے ہے، آپ کے توفیل ہے، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے۔ جب 3-4 بچوں نے کہا اور ہنسنے لگے تو اس کو شک ہو گیا کہیں میرا مال ان کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا۔ یہ اٹھ کر وہاں پر گیا جو دیکھا واقعی کمرہ کھلا ہوا تھا اور جو پیسے یہ اپنی تجوری میں رکھتا تھا وہ تجوری تالا کھلا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں اندر۔ تو اس نے جو دیکھا مال نہیں ہے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں نیچے گرا اور مر گیا۔ اکثر جو مالدار ہوتے ہیں تو ان کی جان ان کے پیسے میں ہوتی ہے، اس لیے جب نقصان ہوتا ہے تو جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب جب یہ مر گیا تو اس دور کے ایک بڑے عالم تھے تھانہ بون کے، مولانا سعید الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ علماء نے اس سے پوچھا کہ حضرت کیا کیا جائے، اس مال نے اس آدمی کی جان لے لی، کچھ مال کا تو بچوں نے کھانا کھا لیا لیکن بہت سارا باقی ہے اور اس کا وارث بھی کوئی نہیں، نہ بیوی نہ بچے، والدین بھی نہیں ہے، مال کا کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ منحوس مال ہے جس نے اس آدمی کی جان لی ہے، ایسا کرو اس مال کو اس کے ساتھ دفنا دو۔ تو اس کو دفنایا گیا اور وہ جو دراہیم تھے، پیسے تھے، وہ اس کی لاش کے اوپر رکھ دیے۔ رات گزری، ایک دن اب جو کفن چور تھے ان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بیوقوف ہے، اتنا سارا پیسہ قبر میں رکھا، جا کے قبر کھودی پیسہ نکالتے ہیں۔ تو کفن چور نے جیسے اوپر سے قبر کھودی اور وہ جو دراہیم تھے، اب وہ دراہیم تو اسے نظر آ رہے تھے، چاندی کے پیسہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو کفن چور کی اس انگلیوں کے سامنے کی جو جگہ تھی وہ سارے کے سارے پورے جل گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو آدمی مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہم اس مال کو قیامت کے دن تپائیں گے، گرم کریں گے اور اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو، اس کے کروٹ کو اور پہلوؤں کو داغیں گے اور کہیں گے یہ وہ مال ہے جو تو دنیا میں جمع کرتا تھا۔ تو گویا اللہ نے وہ سزا دی۔ وہ شخص کہتا ہے کفن چور کہ میری انگلیاں جل گئیں، اس کو عذاب ہو رہا تھا تو اس نے جیسے ہاتھ لگایا انگلیوں کے پورے جلے۔ اب یہ باہر نکلا تو اتنی جلن ہوتی تھی کہ یہ ہر وقت ایک کٹورے میں پانی ڈال کے رکھتا اور اپنی انگلیاں اس میں رکھتا تھا۔ تھوڑی دیر میں کٹورے کا پانی گرم ہو جاتا تھا، پھر یہ پانی کو تبدیل کرتا۔ جتنی دیر میں پانی تبدیل ہوتا اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں، اتنی اس کی حرارت تھی۔ تو یہ جہاں سے گزرتا یہ کفن چور بتاتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا اور اللہ نے مجھے یہ سزا دی۔ تو دیکھیں اصل سزا تو اس کو ہو رہی تھی جس نے مال کا حق نہیں ادا کیا، اس کے تو پورے لگے، اس کی یہ حالت ہے، اور جس کے پورے جسم پر ان چاندی کے دراہم کو پھیلایا ہوا ہے اور وہ برزخ کے عذاب میں مبتلا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس لیے انسان کے پاس اگر مال ہے یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ نے سہولت رکھی کہ ہم سے 40واں حصہ مانگا، رب العالمین چاہتے ہم سے سارا مال مانگ لیتے تب بھی ہمیں دینا لازم ہوتا، لیکن آسانی رکھی 40واں حصہ، وہ بھی سال میں ایک مرتبہ۔ اس لیے انسان اللہ کے اس حکم کو خوشنودی کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کرے۔ تو یہ 65 میں نے وہ اسباب ذکر کیے ہیں احادیث اور واقعات کے تناظر میں کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔